بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا نامہ اعمال بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، گناہ کرنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہ جاتی، اور اگر ولو بالفرض قبر میں جا کر وہ اپنے شوق کی وجہ سے نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، جیسا کہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں جو عبادت انہیں پسندیدہ تھی، قبر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عبادت ان کو مرحمت فرما دی۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک منشی تھے، کلر کا کام کیا کرتے تھے۔ انتقال جب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ بہرحال دارالعلوم کے اسٹاف سے حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین وغیرہ ہو گئی۔ آدمی اپنی زندگی میں وصیت نامہ ضرور رکھے جس کے اندر اس کی موت کے بعد کچھ ہدایتیں ہوں ان کے گھر والوں کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی مومن کی رات نہیں گزر سکتی اس حال میں کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ نہ ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں مرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جب تک ہماری دنیاوی خواہشیں اور دنیاوی مرادیں پوری نہیں ہو جاتی ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں موت ہی نہیں آئے گی۔ اس وصیت نامے سے بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا۔ مثال کے طور پر گھر میں اس نے ٹی وی لے رکھا ہے، وہ صاف وصیت نامے میں لکھے کہ اس ٹی وی کا استعمال میرے لیے ہے، اس سے گناہ ہو، اس کا استعمال اچھا ہو، اس کا استعمال برا ہو، اس کا ذمہ دار میں ہوں، میری موت کے بعد اس کے استعمال کی اجازت نہیں۔ صاف طور پر یہ بات واضح کر دے اپنی اہلیہ کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے۔ کچھ تصاویر وغیرہ پکڑ لیے ہوں گے، صاف وضاحت کر دے کہ میری موت سے پہلے میں نے ان کو جلا کر خاکستر کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ تصاویر اگر باقی رہ جائیں جیسے پاسپورٹ کے لیے، راشن کارڈ کے لیے، یہ میرے مورثین اور میرے بعد والے لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ جلا کر تباہ کر دیں، برباد کر دیں، اس کو خاکستر کر دیں، اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ اگر یہ وصیت نہیں کرے گا تو بعد میں جو گناہ ہوگا اس گناہ گار پر جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ اس ٹی وی لانے والے پر ہوگا، فوٹو کھنچوانے والے پر ہوگا۔ آپ کے وصیت کے دو جملے ایک بہت بڑے عذاب کو ٹلا سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی مصیبت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا وہ مومن نہیں ہے کہ جو اپنا وصیت نامہ تیار نہ رکھے۔ ہم اپنا مال چھوڑ کر جاتے ہیں، فقیر بھی اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے، غریب بھی اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے، کیوں یہ مال مفت میں غیروں کو کھلائیں؟ آپ کہیں گے یہ اولاد غیر ہے کیا؟ یہ ماں باپ غیر ہیں، یہ بھائی بہن غیر ہیں، یہ اپنے ہی ہیں، یہ کھائے تو کیا ہوا، یہ اپنے کھانے تک رہیں گے۔ قیامت میں ایک نیکی اگر کم پڑ جائے جنت میں جانے کے لیے ماں کہے گی تو میرا بیٹا نہیں، تو کیوں خامخواہ ان کے بیچ ہم اپنی آخرت برباد کریں؟ 1/3 حصے میں 3/1 میں یعنی ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کر دیے جائیں، اپنے مال کے 3 حصے کر دیے جائیں،
تو میت جو مرنے والا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے 1/3 حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے. ہم کیوں چھوڑیں؟ 2 حصوں پر ہمارا بس نہیں چلتا. اللہ کا قانون اور نبی کی شریعت لاگو ہو جاتی ہے، وہاں نہیں چلتا. ہم چاہیں کہ ہم لکھیں ہمارے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی مسجد کو دے دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ظلم ہے. سیدھے جاتے آپ اپنے جسم کے کپڑے بھی دے دیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن مرنے کے بعد 1/3 مال چھوڑ کر بقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ اپنا حق لے لیتے ہیں اور پھر وہ حق بیوی کو دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں، ماں کو دیتے ہیں، باپ کو دیتے ہیں. اس حق کو کوئی نہیں چھین سکتا. 1/3 میں بس چلتا ہے، خوب بس چلائیں، وصیت کریں. ہماری چھوٹی ہوئی اتنی نمازیں اور ایک نماز کا فدیہ ادا کیا جائے. ہم حج کرنے سے رہ گئے، ہم وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے 1/3 مال میں ہمارے مکان کو بیچ کر، ہمارے کھیت کو بیچ کر، ہمارے دکان کو بیچ کر ہماری طرف سے کسی کو حج بدل کروایا جائے. نہ کوئی بیوی کی فکر کرے، نہ اولاد کی فکر کرے. قرآن کریم میں اللہ نے صاحب ارشاد فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن بچہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا. یہ سب رشتے داریاں، چاہے کوئی مرد اپنی جوڑوں کی جتنی چاہے غلامی کرے، قیامت کے دن وہ انکار کر دے گی کہ تم مجھے، میں تو نہیں پہچانتی تمہیں. اور کوئی بیوی اپنی شوہر کے لیے کتنا لٹو کیوں نہ ہو جائے، اپنی زندگی فدا اور قربان کیوں نہ کر دے، قیامت کے دن کہہ دے گی. آپ قرآن کریم اٹھائیے اور سورہ حج 70 پارے میں ہے، شروع کی 2-1 آیتوں کا ترجمہ ذرا ٹھنڈے دل سے آپ پڑھیے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، قیامت کا جو جھٹکا ہے، قیامت کا زلزلہ ہے، بڑا خطرناک ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. ڈرو اس دن سے جس دن حاملہ عورت قیامت کے جھٹکے سے اپنے حمل کو ودا کر دے گی. دودھ پلانے والی دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. کائنات میں ماں کی ممتا، ماں کی شفقت اور ماں کی محبت یہ مشہور ہے. یہ ماں کی ممتا کتیا میں بھی ہے، یہ ماں کی ممتا سانپ میں بھی ہے، یہ ماں کی ممتا اجدے میں بھی ہے، یہ ماں کی ممتا درندوں میں بھی ہے. ایک انسانی ماں اپنے بچوں سے کیا ممتا کرے گی، اللہ نے حیوانوں میں، درندوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں اس ممتا کی خوبی کو رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت دودھ پلا رہی ہوگی قیامت کے قریب، اور جب جھٹکا لگے گا، قیامت کا زلزلہ آئے گا، اپنے بچے کو سینے سے نکال کر پھینک دے گی. وہ بچہ امی امی کہتے ہوئے پیچھے آئے گا. ماں مڑ کر دیکھے گی کہ کون میرے پیچھے آ رہا ہے. وہ بچہ کہے گا امی میں آپ سے دودھ پی رہا تھا، میں آپ کا نور نظر ہوں، نفس جگر ہوں، آپ کا لڑکا ہوں، مجھے آپ کی ممتا اور شفقت کی ضرورت ہے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے جھٹکے کے سامنے وہ ماں بچے کو کہہ دے گی میں تجھے نہیں پہچانتی کہ تو کون ہے. جب ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول سکتی ہے، بیوی کی کون سی کام آئے گی؟ یہ شوہر کون سا کام آئے گا، یا اولاد کون سے کام آئیں گے؟ تو ان کے لیے آپ بلڈنگیں بنے، پراپرٹیاں خریدیں، 10 دکانیں خریدیں، 10 مکانات بنائیں، اپنی آخرت برباد کر کر. ہاں کسی کا جنت میں مکان ریزرویشن ہو چکا ہے، تبھی کہتے کہ بیوی کو کھلاؤ نہیں، پلاؤ نہیں، اولاد کو اچھا نہ رکھو. شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے کہ خود بھی اچھے رہو، اولاد کو بھی سکھی رہو. لیکن سکھی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی آخرت کو برباد کر کر. مکانوں کے مکانات بنائے، زمینوں کے زمینیں بنائی، دکانوں کے دکانات بنائے، پراپرٹی کی پراپرٹی بنائی، خدا کو ناراض کر کر
یہ سوچ کر کے یہ بچے کام آئیں گے، یہ عورت کام آئے گی، یہ ماں کام آئے گی، یہ باپ کام آئے گی. کلام پاک میں اللہ اگر ایک جگہ بھی کہتا تو کافی تھا. بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھاگ جائے گا بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، سب رشتے ختم ہو جائیں گے. ایک دین کا رشتہ رہے گا، ایک اسلام کا رشتہ رہے گا، ایک جنت کا رشتہ رہے گا. صرف دو رشتوں سے قیامت کے دن پہچان ہوگی. وہ دو رشتوں کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں کیا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک جنتی طبقہ ہوگا جو ایک دوسرے کو آپس میں پہچانے گا، اور ایک جہنمی طبقہ ہوگا ایک دوسرے کو آپس میں پہچانے گا. اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ داری نہیں. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا. میرے خیال میں فرعون نے جو محل بنایا، فرعون نے اپنے محل کے نیچے جو بہتی نہروں کو بنایا، اہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. میرے محل کے نیچے بہتی ندیاں ہیں. جن علاقوں میں سمندر ہوتا ہے یا ندی ہوتی ہے، ندی کے کنارے کی زمین قیمتی ہوتی ہے. آب و ہوا ٹھنڈی، صاف شفاف اور خوشکن نظارہ، دل فریب منظر، یہ سب چیزیں فرعون نے شاید حضرت آسیہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا. وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا. اس نے سوچا ہوگا کہ میں ایک سکھی گھرانا چاہتا ہوں، ایک خوشحال گھرانا چاہتا ہوں، ایک اچھا گھرانا چاہتا ہوں. اس کے لیے اس نے محل بنوائے. مصر کی میوزیم میں آج بھی اس کی بنائی ہوئی چیزیں موجود ہیں. دنیا اتنی ترقی کر کر آگے بڑھ گئی، اس نے جو پلنگ بنایا اس پلنگ کا جواب ہم نہیں دے سکتے. وہ جو جوتے پہنا کرتا تھا اس جوتوں کا جواب ہم نہیں دے سکتے تھے. وہ جو پلنگ بنوایا حضرت آسیہ کو سلانے ہی کے لیے، اپنی بیگم کے پہلو میں سونے کے لیے، سونے کا پلنگ تھا. آج بھی اس کی نقش و نگاری اور آج بھی اس کی رنگت پھیکی نہیں پڑی. دنیا بھر کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. فرعون نے اس زمانے میں کیا کیا چیزوں کو بنایا. یہ سب بیوی کو خوش کرنے کے لیے بنایا ہوگا، اپنے گھر کو سکھی بنانے کے لیے بنایا ہوگا. لیکن فرعون قیامت میں کہاں رہے گا؟ حضرت آسیہ کہاں رہیں گی؟ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی بخشش کی کیا امید ہے؟ یہ جہنم کا کنڈا بنے گا. اس نے اپنے آپ کو کہا نہ ربکم الاعلی. اور حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو جنت میں بھیجے گا بلکہ جنت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیوی بنے گی. دنیا میں کہاں فرعون کی بیوی، کہاں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، کہاں گئی رشتے داری؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، بیٹے کو لاکھ منت کی، سماجت کی، سمجھایا بجھایا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کہا قال تعالی الی جبل یعصمنی من الماء. میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. ہر علاقے کا اپنا بلند پہاڑ ہوتا ہے. ہندوستان میں ہمالیہ ہے. عرب کے لوگ مثال دیتے احد کے پہاڑ کی دیتے، پاکستان والے کسی اور پہاڑ کی دیتے ہوں گے، سری لنکا اور بنگلہ دیش والے کسی اور پہاڑ کی تمثیل دیتے ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا جہاں رہتا تھا وہ علاقے میں جودی پہاڑ تھا. اس نے کہا قال تعالی الی جبل یعصمنی من الماء. ارے آنے دو پانی کو، کتنا پانی آئے گا؟ پنڈلی تک آئے گا، گھٹنے تک آئے گا، کمر تک آئے گا. اس سے اوپر تو پانی اس ریگستان میں آج تک ہمارے آبا اور اجداد نے نہیں دیکھا، ہمارے خاندان والوں نے نہیں دیکھا. اس سے اوپر وہی پہاڑ پر چڑھا جاؤں گا. یعصمنی من الماء. حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. میرے بچے، اللہ جس پر رحم کرے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بچ سکتا. نہ پہاڑ تجھے بچا سکتا ہے، نہ جودی تجھے بچا سکتا ہے. باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہو ہی رہا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ابھی باپ بیٹے کی بات ختم ہی نہیں ہونے پائی، ایک بڑی موج آئی اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا.
بیٹا سچا بیٹا تھا نہیں تھا، حرام کا یا حلال کا تھا، کوئی شک کر سکتا ہے نبی کے گھرانے کے بارے میں، الیاذ باللہ. لیکن باپ کا مقام کہاں ہے، بیٹے کا مقام کہاں ہے؟ کلام پاک میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام لیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، اے ابا آپ بت بنائیں گے؟ انہوں نے دعا بھی کی، اللہ کے قانون اور دستور کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنا اجتہاد کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے حق میں دعا بھی کی. لیکن قیامت کے دن ہوگا یہ کہ ایک کیڑا جو کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ بت بنانے والے آزر کو اس کیڑے کی شکل دیں گے اور وہ کیڑا لڑکتا ہوا جہنم کے اندر چلا جائے گا. کہاں ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کھلے گلزار بنی تھی، اور کہاں ان کا باپ جہنم کے اندر جا رہا ہے. اپنے ذہن سے، اپنے دل سے، اپنے خیال سے یہ بات نکال دیجیے. یہ رشتے داری قیامت کے دن کام آئے گی، یہ حسب و نسب کام آئے گا. ان کے لیے مرنا، ان کے لیے مٹنا، ان کے لیے اپنے اللہ سے تعلقات کو توڑ لینا، اپنی آخرت خراب کر لینا. شاید دنیا میں پاگل کتے کو کچھ عقل ہوگی، اللہ کی قسم اس پاگل کتے سے انسان بدتر ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اپنی خبر والی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. میں نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے حقوق کو ادا کرنا، اس میں اس بات کی تعلیم نہیں کہ شوہر بیوی سے محبت نہ کرے، بیوی شوہر سے محبت نہ کرے. اس میں اس بات کی تعلیم نہیں کہ ماں باپ اولاد کا حق ادا نہ کرے، اولاد ماں باپ کو دل سے نہیں چاہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. آج جس طرز پر دنیا چل رہی ہے، حرص کے اندر مبتلا، ہوس کے اندر مبتلا. کیوں مبتلا؟ ہر انسان کہتا میرا کیا تھا، ایک جوڑے کپڑے میں میری زندگی ہو جاتی ہے، دو روٹی کے ٹکڑوں میں میرا گزارا ہو جاتا ہے. کیوں کما رہا؟ اولاد کے لیے. کیوں نماز چھوڑ رہا ہے؟ اولاد کے لیے. کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ بیکار میں جھوٹی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ اولاد کے لیے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں ہلاک نہ کر دے، برباد کر دے نہ کر دے، تمہیں غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے. ضرور حق ادا کرنا. پیغمبروں نے اپنے بچوں کو پالا نہیں کیا پیغمبروں نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا پیغمبروں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی؟ اور جتنا وہ کر سکتے ہیں اللہ کی قسم قیامت تک ایسا کوئی کرنے پر قادر نہیں. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور لکھ کر رکھ لو قیامت تک آنے والے شوہروں میں سب سے میں بہتر شوہر ہو جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. نبی نے جو محبت اور وفاداری کا ثبوت دیا، قیامت تک کوئی مجنون، کوئی شیری فرحات کا واقعہ، کوئی لیلا مجنون کا واقعہ نبی کی محبت کے سامنے بیکار ہے. لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر کر نہیں، اپنی نمازوں کو چھوڑ کر نہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بات کرتے تھے، دل جوئی کرتے، دل لگی کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات بھر جب آپ نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، تو پھر فجر کی نماز میں، فرض نماز میں اللہ کے دربار میں جانا ہوتا ہے تو طبیعت میں ایک انبساط پیدا کرنے کے لیے، طبیعت کے اندر ایک نیا جوش اور ایک نیا امنگ پیدا کرنے کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ کے ساتھ بات کیا کرتا تھا، گھل مل جاتا تھا تو میری طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہو جاتا، میری طبیعت کا تکدر دور ہو جاتا، میری طبیعت ریفریش ہو جاتی. لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں بات کرتے، گھلتے ملتے، ہنسی کرتے، مذاق کرتے، بلال کی آواز سن کر آپ کے چہرے پر ایسی اجنبیت طاری ہو جاتی گویا آپ ہمیں پہچاننے والے ہی نہیں ہوتے تھے. محبت کیا تو ایسی محبت کی کہ فرمایا کہ قیامت تک مجھ جیسا شوہر کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوگا. لیکن یہی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اذان کی آواز کے سننے کے بعد
اجنبی ہو جاتے، گویا کہ آپ ہمیں پہچاننے ہی والے نہیں ہوتے۔ خوب محبت کریں، خوب حق ادا کریں، خوب خوش رکھیں، سکھ رکھیں، لیکن اپنی آخرت اور اپنی قبر والی زندگی کو برباد کر کر نہیں۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، وہ کیوں اپنے مال کو پرایوں کے لیے چھوڑے؟ خوب وصیت کرے، میرے مال کے 1/3 حصے کے اندر فلاں مدرسے کو دے دیا جائے، فلاں مسجد کی تعمیر میں لگا دیا جائے، فلاں گاؤں کے اندر کنواں کھود دیا جائے، بور ویل لگا دیا جائے، خوب لکھے۔ یہاں کوئی رعایت نہیں، کیونکہ قیامت کے دن اور قیامت کے آنے سے پہلے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کی رعایت نہیں کرے گی، تو یہ بچے ہماری رعایت کریں گے جنت میں جانے کے لیے؟ نہیں کریں گے، کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ جب یہ ہماری رعایت میدان محشر میں نہیں کریں گے، پل صراط میں نہیں کریں گے، عرش کے قریب نہیں کریں گے، حوض کوثر کے پاس نہیں کریں گے، تو ہم اپنے مال میں، کمائے ہوئے مال میں ان کی رعایت کیوں کریں؟ اب صاحب لکھیں، میری طرف سے حج بدل کیا جائے، مساجد کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے۔ 1/3 میں کتنا چلتا ہے؟ کوئی اس وصیت کو خالی نہ رکھے، لاکھ اپنی بیوی کا وفادار ہو، غلام ہو، لیکن اس وصیت کو خالی رکھے گا، قیامت کے دن پچھتائے گا۔ تو بہرحال انسان جب مرتا ہے تو انسان کا نام اعمال کلوز ہو جاتا ہے، کرامن کاتبین چھٹی میں چلے جاتے ہیں، اب ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں رہی، اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔ انسان قبر میں کوئی عمل بھی کرتا ہے، اس عمل کا ثواب بھی نہیں ملتا، نماز پڑھے ثواب نہیں، قرآن پڑھے ثواب نہیں۔ انسان یہ بھی وصیت کرے اپنی وصیت میں، مجھے کوئی اللہ والا غسل کروائے، مجھے کوئی اللہ والا کفن پہنائے، مجھے کوئی اللہ والا میری نماز جنازہ پڑھوائے، مجھے کوئی اللہ والا میری قبر میں مجھے اتروائے۔ آپ اگر نام جانتے ہیں کسی اللہ والے کا تو اس کے اندر لکھیں کہ ان سے پہلے میری موت ہو جائے، میری موت کے وقت وہ حیات ہو، تو ان سے قدم بوسی کر کر، منت سماجت کر کر، ان کو بلا کر لا کر، یہ وصیت دکھا کر غسل ان سے کروائیں، تاکہ اللہ کو اس ادا پر کہیں رحم نہ آ جائے۔ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین تھا، منافقت کی بیج اسی نے ڈالی۔ یہودیوں سے اتنی تکلیف نہیں تھی مسلمانوں کو، نصارہ سے اتنی تکلیف نہیں تھی، عیسائیوں سے اتنی تکلیف نہیں تھی، کافروں سے، مشرکوں سے۔ یہ منافق آستین کے سامنے نماز بھی پڑھتے، داڑھی بھی رکھتے اور اندر سے چھری مارتے، میدانی جہاد میں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے، اچانک میدان جہاد کے سامنے کہتے قالوا ان بیوتنا عورا، ارے صاحب ہمارے گھر میں تو خالی پڑے ہیں گھر، لڑکیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں جو ان کی ذمہ داری کو دیکھ سکے، ان کی جو ہے دیکھ بھالی کر سکے۔ قرآن کہتا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، ارے کم وقت ایک نمبر کے مکار منافق ہیں یہ لوگ، ان کے گھر خالی نہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں میدان جہاد سے۔ ایک صحابی کو پوری فہرست معلوم تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی نمبر، کلاس نمبر، گھر نمبر، اس کا، اس کے باپ کا، اس کے دادا کا سب نام معلوم تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر کتنے منافقین ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کر دیتے۔ کوئی آ کر کہتا میں تمہارا سچا عاشق، ٹھیک ہے، کوئی آ کر نعرہ رسالت پکارتا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کہتے جزاک اللہ خیرا، صف اول میں کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے، بیان کے وقت سامنے آ کر بیٹھ جاتا، ٹھیک ہے، سب کچھ معلوم، کون سا قرات، کون سی گلی، کون سا شخص، باپ کا نام کیا، خاندان کیا، درگزر کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس جو رئیس المنافقین تھا، ان کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ جب انتقال ہوا، بیٹے کو معلوم میرے باپ نے جو کام کیا ہے، اب سوائے اللہ کے عذاب کے اور کوئی چیز اسے ملنے والی نہیں، نہ حور ملے گی، نہ غلمان، جنت کی ہوا ملے گی۔ بڑی چالاکی کی، بڑی ہوشیاری کی، فرمایا ایک مرتبہ آپ نے یہودی سے قرضہ لیا تھا اور یہودی ٹال مٹول کر رہا تھا قرضے کے واپس کرنے پر، کھانا کے وقت ابھی باقی تھا، 15 دن کا 3 دن کا ٹائم تھا، اور 3 دن سے پہلے یہودی آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو یاد ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا اس وقت آ کر یہودی کی مصیبت سے آپ کو نجات دلائی تھی اور آپ کے قرضے کو چکایا تھا، یاد ہے؟ ہاں یاد تو ہے۔ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں
میرے باپ نے آپ پر جو احسان کیا ہے اس کا آپ بدلہ چکائیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. بتائیے میں کیا احسان کر سکتا ہوں؟ فرمایا آپ اپنی چادر دے دیجئے، آپ کی چادر کو میں اپنے ابا کے کفن کے لیے استعمال کروں گا. ایک طرف منافقوں کا سردار اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے لگی ہوئی جو ہے چادر مبارک، فرشتے بھی کشمکش میں مبتلا ہو چکے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مطہرہ میں جس زمین کو آپ لگے ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین خدا کے عرش سے بھی زیادہ متبرک اور قیمتی ہے، اس لیے کہ خدا کے عرش سے خدا کی نسبت ہے، لیکن اس زمین سے حقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہوئے ہیں. تو اس چادر کا کیا کہنا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو وہ کفن دے دی گئی. پھر آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کتنا تڑپ رہے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کہتے ہیں جب تک وہ چادر صحیح سالم رہی، مٹی نے اس کو کھایا نہیں، دیمک نے اس کو چاٹا نہیں اور مٹی میں ملی نہیں، اللہ کا عذاب انتظار کرتا رہا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تک پہنچنے کے لیے کہ محمد کے جسم اطہر کو لگی ہوئی چادر ہو اور خدا کا عذاب یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آدمی وصیت کرے کہ فلاں آدمی مجھے غسل دے، فلاں آدمی مجھے نماز جنازہ پڑھوائے، فلاں آدمی مجھے قبر میں اتروائے. اللہ اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے، اس کا غسل کا پانی لگنے کی وجہ سے، اور وہ جب نماز جنازہ پڑھائے گا تو یوں کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ اس کی بخشش کر دے. ممکن ہے اللہ اس کے سبتے میں ہمارا بیڑا پار کر دے، ہماری آخرت کو کامیاب کر دے. وہ جو منشی صاحب تھے انہوں نے وصیت کی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. بہرحال حضرت جو ہے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر آگے کا واقعہ کیا ہوتا ہے میں انشاءاللہ کل آپ کو بیان کروں گا. ناولی کو مختلف امام کے ساتھ سلام پھیرے یا پوری دعا ختم کرنے کے بعد سلام پھیرے، یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب نے پٹافٹ جو ہے سلام پھیر دیا، تو اب اللہم انی ظلمت نفسی یہ پڑھنا باقی تھا، یہ پڑھ کر سلام پھیرے یا یہ کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں. نفل نمازوں کے اندر بہت جو ہے اختصار ہوتا ہے، درود پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سلام پھیر لے سکتے ہیں، یا درود نہ بھی پڑھا ہے آپ نے، امام کی اتباع اور تقلید کرتے ہوئے آپ کو سلام پھیر لینا چاہیے. آپ جو ہے اپنے طور سے اپنی دعا اور اپنے درود کو مکمل کر کر سلام پھیرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. مولانا آپ کے بیان سے ہمیں پتا چلا ہے کہ انسان کو انسان جانور کا بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، مگر ہم نے ایک بلی پال رکھی تھی، اب وہ مر گئی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قضا ممکن بھی ہے، جیسے کہ کسی انسان کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، ستم کیا اور اس کا پیسہ ہم نے لے لیا، ممکن ہے ہم ان کے ماں باپ کو، ان کے بچوں کو یہ پیسہ پہنچا دیں، یہ پراپرٹی پہنچا دیں. جانور ایسا ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہے کہ چلو ایک قرآن پڑھ کر بلی کے نام بخش دیں، جانور کے نام بخش دیں. بہت نازک ترین مسئلہ ہے، سوائے اللہ سے توبہ اور استغفار کے اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم دنیا میں انسانوں سے پتہ ہوتی ہے، ہم نے باپ کا مال دبا لیا بچوں کو دے سکتے ہیں، لیکن بلی کو ہم نے ظلم کر دیا، کسی کتے کو پالتو کتے پر، طوطے پر، مینے پر ہم نے ظلم اور ستم کر دیا، ان کو کھانا نہ دے کر، پانی نہ دے کر، تو اس کی تلافی اور ان کے خاندان والوں سے ہو نہیں سکتی. اس لیے توبہ استغفار سے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. اکثر گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور تمام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ایسے موقع پر ہم اپنے بھاوت اور دوسرے رشتے دار لڑکوں کے سے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت مطہرہ نے محرم اور غیر محرم کی جو فہرست بنائی ہے، محرم غیر محرم کا مطلب یہ ہے کہ محرم وہ ہیں جن سے نکاح قیامت تک نہیں ہو سکتا، جیسے بہن ہے یہ محرم میں داخل ہے، یہ ماں ہے یہ محرم میں داخل ہے، یہ پھوپھی ہے یہ محرم میں داخل ہے، یہ خالہ ہے یہ محرم میں داخل ہے. یہ محرمات ہیں، محرمات ہیں، ان سے ہم ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں. غیر محرم وہ لڑکی ہے جن سے نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے، ان سے ہنسی مذاق کرنا، ان سے بے پردگی کرنا، جوائنٹ فیملی ہو یا الگ فیملی ہو، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی.
بعض احباب کھانا کھانے کے بعد 2-4 نوالے ایسے ہی برتن میں چھوڑ کر اسی کھانے میں ہاتھ دھو دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھی بہت سارا کھانا لگا رہتا ہے. کیا ایسا اس کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کھائے ہوئے برتن میں ہاتھ دھونا اور بالخصوص اس کے اندر کچھ کھانے کے دانے باقی ہو، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ رزق کی برکت کو چھین لیتے ہیں. آپ دوسرے برتن میں ہاتھ دھوئیں، پورے انگلیوں کو چاٹیں، برتن کو صاف کریں. دسترخوان میں تو دانے پڑے ہوئے ہوں، ان دانوں کو اٹھا کر کھائے، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں. علماء نے اپنے مجربات کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دسترخوان کے دانوں کو چن کر کھاتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو فرمانبردار بناتے ہیں. اگر کہیں گھومنے گئے ہو، وہاں کوئی قدرتی نظارہ یعنی پہاڑ، درخت، پھول وغیرہ ہو، تو کیا ان چیزوں کی تصویر نکال سکتے ہیں؟ اللہ کی مخلوقات میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک کو ذی روح کہا جاتا ہے اور ایک کو غیر ذی روح کہا جاتا ہے. جان تو ہر ایک میں ہے، جان تو درخت میں بھی ہے، جان تو چاند میں بھی ہے، ستاروں میں بھی ہے، سب روح والے ہیں، زندہ ہیں. لیکن انسانوں نے جو تقسیم کی روح کی اور ذی روح کی، غیر ذی روح کی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو چہرے والے ہیں، جیسے کہ بکرا ہے اس کا ایک چہرہ ہے، گھوڑا ہے اس کی ایک صورت ہے، گدھا ہے اس کی ایک صورت ہے، تو جن کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، ان کی تصویر لینا حرام ہے. ان کو اگر ایسی تصویر لی جائے کہ بغیر چہرے کی تصویر کے ان کا حلیہ نظر آتا ہے تو یہ بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کعبے کی تصویر ملتی ہے، ہم گھروں میں آویزاں کرتے ہیں. اگر کعبے کی تصویر سامنے سے لی گئی ہے، فیس کی طرف سے لی گئی ہے، وہ حرام ہے. وہی تصویر اگر پیچھے سے لی گئی ہے، صرف پیٹھ نظر آتی ہے، گردن نظر آتی ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، تو تب تو وہ تصویر لینا جائز ہے. اسی طرح چاند ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں، ستارے ہیں، اس کا کوئی چہرہ نہیں، درخت ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں. تو جن کے چہرے نہیں ہیں، یعنی سینری جن کو کہتے ہیں، ہم ان کی تصویریں لے بھی سکتے ہیں اور ان سے ہم جو ہے لطف اندوز ہو بھی سکتے ہیں. ہاں اگر ایسی چیزیں ہوں جن میں تصویریں ہوں تو ان کو ہم نہیں لے سکتے. اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اب نوٹوں کے اندر تصویریں رہتی ہیں، ہم اس کو لے کر نماز کے اندر آ جاتے ہیں، کبھی لائسنس میں، کبھی ID کارڈ کے اندر، اور یہ ضروری ہوتا ہے. تو شریعت نے ان معاملات کے اندر ہمیں معذور سمجھا ہے. ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ نوٹ تو ہماری ہو اور اس میں جو ہے نیتا کی تصویر نکال دیں، تو یہ مجبوری ہے. تو لہذا یہ عذر ہے، اس وجہ سے یہ قابل معاف ہے. اسی طرح اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویر ہو. کوئی میگزین ایسی نہیں جس میں تصویر نہیں ہوتی، کوئی اخبار ایسا نہیں جس کے اندر تصویر نہیں ہوتی. یہ عذر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا بس نہیں چلتا. ہمارا بس جہاں پر چلتا ہے وہ تصویریں ہم اپنے گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے. اگر غیر مسلم سے ہمارے تعلقات ہوں تو ہم ان سے ملاقات کریں تو کیا ہم اس کو نمسکار کہہ سکتے ہیں، یا ہمیں نمسکار کہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ حتی الامکان وہ الفاظ جو کافروں کی تہذیب اور تمدن سے تعلق رکھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ہم ان کو آداب کہہ دیں، یا یہ کہ گڈ مارننگ کہہ دیں، یا یہ کہ صرف لفظ سلام کہہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا استعمال نہ کریں، نمستے بھی نہ کہیں، نمسکار بھی نہ کہیں. وہ جو ان کی تہذیب اور تمدن اور مذہب کو چھونے والے الفاظ ہیں وہ ان کا استعمال ہمارے لیے مناسب نہیں. ایک ایسے الفاظ جن کو ساری دنیا والے استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ ہم استعمال کر دیں. وہ اگر ہمیں نمستے بھی کہے، نمسکار بھی کہے، تو ہم جواب میں آداب کہہ دیں. جواب کے اندر نمستے نمسکار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ پیدا ہونے کے کتنے دنوں کے بعد عقیقہ کرنا چاہیے؟ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. اگر 7ویں دن اس کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے تو 7ویں دن کے حساب سے جب چاہے اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے. ہم جو ہے بتائیں گے اولاد کے حقوق کے اندر عقیقہ کیسا کرنا چاہیے، طریقہ کیا ہے، وہ ایک تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ وہ ضرور وہ بحث آئے گی. 40 دن کے بعد چلہ کے نام سے جو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ عورتوں نے بنا رکھا ہے. چلہ ولہ کچھ نہیں ہے. عورت بچہ جننے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد جب 10 دنوں کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور ایک نماز کا وقت اس پر بیتنے لگتا ہے، وہ غسل کر فوراً نماز شروع کرے اور پھر وہ اپنے میاں سے ملاقات بھی کر سکتی ہے. میاں بیوی کے تعلقات وہ قائم کر سکتے ہیں. بوڑھیوں نے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ 40 دن تک مرد کی چھاؤں نہ لگے اور مرد اسے نہ چھوڑے. یہ کافرانہ رسوم اور رواج سے اس کا تعلق ہے. عورتوں کا تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ احناف نمازوں کے لیے عورتوں کا مسجد میں آنے کو مکروہ بتاتے ہیں.
لیکن اگر کوئی بیان سننے کے لیے آئے، تراویح اس کی تیار ہو اور وہ تراویح پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ استراحت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اس میں لکھا ہے ہمارے محلے میں عورتیں بے پردگی سے مسجد میں داخل ہوتی ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بے پردگی سے وہ حج کو جائیں یا بے پردگی سے تراویح کو جائیں یا بے پردگی سے شاپنگ کمپلیکس کو جائیں، بے پردگی کا جرم ہر جگہ لگا ہوا ہے، وہ تراویح کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بے پردگی کا گناہ اسے ضرور ملے گا، چاہے وہ تراویح کے لیے آئے چاہے وہ حج کے لیے جائے۔ دشہرے کی عید کو ہمارے دکان میں غیر مسلم کام والے ہیں، عید کو روپیہ مانگتے ہیں تاکہ وہ اپنی گاڑی لاری وغیرہ کی پوجا کرے، کیا ہم ان کو پیسہ دینا درست ہے؟ ہمارے یہاں جو ملازمین ہیں، ہم ملازمین کو تنخواہ دے سکتے ہیں، اس تنخواہ میں وہ بت خریدیں یا اس تنخواہ میں گائے کا پیشاب خرید کر پیئیں، وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پیسوں سے اس نے بت کو خریدا ہے یا گائے کے پیشاب کو خریدا ہے یا وہ رنگولی اپنے گھر کے سامنے ڈال رہا ہے۔ ہم اگر تنخواہ دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طرح سال کے بونس کے طور پر دشہرے کے مہینے میں ہم ان کو دے رہے بونس سمجھ کر وہ جا کر پوجا کے لیے استعمال کر لے، اس کی ذمہ داری ہے۔ خالص نہ تنخواہ ہے نہ بونس ہے، صرف پوجا کے لیے خاص رقم دی جا رہی ہے تو یہ تعاون کرنا ہے بت پرستی میں، یہ مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح یہ گنیش وغیرہ گلیوں کوچوں میں بٹھاتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں، غیر مسلموں کا محلہ ہوتا ہے، یہ دکان جا کر چندہ کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو چندہ لیتے ہیں اس کی رقم پوجا میں استعمال کرتے ہیں اور گنیش کی پوجا کرتے ہیں، گنیش کو بٹھاتے ہیں، یہ سب معلوم ہے۔ یہاں دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اگر ہمارا بس چلتا ہے، ہم انہیں چندہ نہ دے کر، ہم انہیں عطیہ نہ دے کر، اندیشہ نہیں ہے کہ وہ فساد کے موقع پر ہمیں تکلیف دیں گے، ہمارے دکان کو جلا دیں گے، ہمارے ساتھ تعصب کا معاملہ برتیں گے، ہماری ناک اونچی ہے، ہمارا مقام ہے، ہم گردن اونچی کر کر چل رہے ہیں، ہم دیے تو بھی چلتا ہے نہیں دیے تو بھی چلتا ہے، ایسی صورت میں دینا حرام ہے۔ اگر دوسری شکل ہے کہ آدمی ڈرا ہوا ہے، حالات کے تحت دبا ہوا ہے، اگر چندہ نہ دے یہ لوگ کسی فساد کے موقع پر دکان کو آگ لگا دیں گے یا جو ہے کوئی بھی کبھی بھی کچھ نقصان پہنچائیں گے، تو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کچھ ان کے منہ میں کتے کو ہڈیاں ڈال کر ہم بچ سکتے ہیں، لیکن یہ دینا بھی خوشی کے ساتھ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو نماز کا تحفہ ملا، کیا اس سے پہلے نماز تھی یا نہیں؟ تمام پیغمبروں پر نماز تھی، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی نماز تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز تھی۔ تحفہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام پیغمبروں کو زمین پر ڈیوٹی کے طور پر، ملازمت کے طور پر، ذمہ داری کے طور پر نماز عبادت کے طور پر دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عرش پر بلا کر بطور تحفے اور ہدیے اور گفٹ کے دی گئی ہے۔ نبوت تو پہلے بھی تھی لیکن اس کیفیت کے ساتھ نہیں جو کیفیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اعتکاف 2 دن رکھنے کی نیت ہے، مگر کیا اعتکاف صرف آخری اشرے میں رکھنا ہے یا پہلے اور دوسرے اشرے میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائے، مہربانی ہوگی۔ آخری اشرے کا 10 دن کا 10 راتوں کا مکمل چاند دکھنے تک کا جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ آخری اشرے میں بھی اگر کوئی 1 دن 1 رات کا اعتکاف بیٹھتا ہے وہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں 10 دنوں میں 1 دن پا رہا ہوں۔ تو اسی طرح رمضان کے پہلے اشرے میں، دوسرے اشرے میں، یا رمضان تو کیا غیر رمضان میں بھی اگر کوئی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے، اعتکاف اس کا نفلی اعتکاف ہے، وہ اعتکاف صحیح ہے۔ وہ پہلے اشرے میں، دوسرے اشرے میں۔ اعتکاف جو سنت موقدہ ہے وہ صرف آخری اشرے میں پورے 10 دنوں کا چاند دکھنے تک ہوتا ہے، 9 یا 10 دنوں کا۔ اس سے کم کا اعتکاف 1 دن 1 رات 3 دن 3 رات یہ کھیل تماشا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میری بہن کی شادی ہو کر 9 مہینے ہو گئے، اگر کھلے کی نوبت آ گئی ہے، میری بہن حاملہ بھی ہے، اس لیے آپ کھلا کے بارے میں تفصیل سے جواب دیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے بتائے تو مہربانی ہوگی۔ جیسے طلاق معمولی باتوں پر لینے پر خدا کا غضب آتا ہے، حدیث میں فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابغض الحلال ان اللہ الطلاق، اللہ کے یہاں جو ناپسندیدہ حلال ہے ان میں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح عورت بات پر خلے کا تقاضا کرے اور خلے کا مطالبہ کرے، یہ عورت اللہ اور اللہ کے نبی کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ اگر عورت پر ایسے ہی ظلم ہو، ستم ہو، زیادتی ہو،
ناقابل برداشت ہو اس شوہر کے ساتھ زندگی کرنا یا اس گھرانے میں زندگی گزارنا، یقیناً مرد طلاق بھی نہیں دیتا تو ایسے موقع پر عورت خلا لے سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خلا نامہ لکھے، اس کے اندر یہ مضمون ہو کہ میں فلاں ابن فلانا بنت فلانا، یعنی میں لڑکی کا نام، پھر باپ کا نام، اپنے شوہر، پھر اس کے باپ کا نام، کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے خلا لینا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر دو گواہوں کے سامنے مضمون پر دستخط کرے، پھر اس مضمون کو شوہر کے پاس لے جایا جائے۔ شوہر اس مضمون کو پڑھنے کے بعد اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے خلا کو ایکسپٹ کر لیا اور قبول کر لیا، تو یہ عورت اس مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور اس کی خلا قبول ہو جاتی ہے۔ طلاق اور خلا میں فرق یہ ہے کہ طلاق میں عورت کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے اور خلا میں مرد کی مرضی کی ضرورت ہے۔ فرق اس وجہ سے ہے، عورت جذبات کے اندر بھری ہوئی رہتی ہے، وہ بات بات پر طلاق لینا چاہے گی، بات پر خلا لینا چاہے گی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کے اندر جو جذبات کو کوٹ کوٹ کر بھرا، اس کے پیش نظر خلا بھی اگر وہ صرف کہہ دیتی ہے میں نے خلا لے لیا، اس سے خلا نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر اس خلا پر دستخط نہ کرے اور قبول نہ کرے۔ اب اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو کسی عالم کو دکھائیں یہ خلا کی کارروائی صحیح ہوئی، اگر وہ کہتا ہے صحیح ہوئی تو اگر حاملہ ہے تو وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، اگر وہ لڑکی حاملہ نہیں ہے تو 3 ماہواری کے بعد 3 مہینوں کے بعد عدت اس کی پوری ہو جاتی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لائق رہتی ہے۔ اگر 3 مہینے کے اندر میاں بیوی دونوں راضی ہو جاتے ہیں ملنے کے لیے تو پھر ان کو جو ہے ملایا جا سکتا ہے، اگر 3 مہینے کے بعد بھی راضی ہو جاتے ہیں تو نکاح کر ملایا جا سکتا ہے، لیکن خلا میں 3 طلاق جیسی شدت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر 3 مہینے کے بعد عورت کہیں اور نکاح کر لیتی ہے تو شوہر